یہ شہزادی کے در پر حملہ، حضرت محسن کی شہادت، اس کے بعد مستقل شہزادی گریہ فرماتی رہیں، یہاں تک کہ آخری دن آیا اور حضرت ام سلمہ سے کہا کہ میں چادر اوڑھ کر صحن میں لیٹ رہی ہوں، جب تک ذکر خدا، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب یہ آواز تھم جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ یہ آواز تھمی، شہزادی ام سلمہ نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو صدا دی۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام فوراً تشریف لے کر مسجد نبوی میں، امیر المومنین موجود تھے۔ یہاں سے آیت اللہ وحید خراسانی پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس جب پہنچے امیر المومنین کے پاس، اور فرمایا کہ لقد ماتت امنا، ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو علی اٹھے، چلے اور زمین پر گرے۔ فاتح خیبر علی اٹھے پھر زمین پر گرے، اور شہزادی کالر کے پاس مجھے نہیں معلوم کس طرح پہنچے، گھٹنیوں کے بل پہنچے کہ کیسے پہنچے۔ اب جب شہزادی کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ فکلمینی یا فاطمہ، اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو۔ اس وقت بزرگ علماء یہ کہتے ہیں در حقیقت شہزادی کی روح پرواز کر چکی تھی، لیکن علی کے حکم سے گویا واپس شہزادی نے کلام کرنا شروع کیا۔ ایک تحریر بھی رکھی ہوئی تھی جس میں اپنی وصیتیں لکھی تھی، اور وہ تحریر یہ تھی کہ اے علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ پہلے یہ کہا کہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہ خدا نے مجھے آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہوں۔ فاطمہ شرمندہ ہے کہ آپ کی کما حقہ خدمت نہ کر پائی۔ میرے مرنے کے بعد ایک خاتون کا نام لیا کہ ان سے ازدواج کیجیے گا تاکہ میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ غسلنی باللیل، رات میں غسل دینا، وکفنی باللیل، رات میں کفن دینا، ودفنی باللیل، رات میں دفن کرنا۔ اور جتنے سادات تشریف، جتنے ان کے لیے جملہ، اور کہا کہ یا ابو الحسن قیامت تک آنے والی میری اولادوں کو کہنا کہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا نے تمہیں سلام کہا۔ جتنے سادات ہیں فاطمہ نے انہیں سلام کہا، جو نسل فاطمہ زہرا سے، میں سید نہیں ہوں، میں غلام سید، لیکن آپ میں سے جتنے سادات تشریف فرمائے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ چونکہ ماں فاطمہ زہرا نے آپ کو سلام کہا، لہذا شہادت حضرت زہرا کے وقت فرض ادا پر آئے اور آ کر کہیں، جب گریہ کرنے لگے تو کہیں اے ہماری ماں، آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے۔ اور بی بی کی آواز تھمنا شروع ہوئی، آواز تھمتے تھمتے خاموش ہو گئی، علی غریب ہو گئے، علی تنہا رہ گئے۔ رات کا وقت تھا تو امیر المومنین نے چاہتے تھے بچے ساکت رہے نا، بلند آواز سے گریہ کریں گے تو اطلاع ہو جائے گی، خبر شہادت کی پہنچانا بھی نہیں چاہتے تھے، لہذا بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے۔ امیر المومنین نے غسل و کفن کیا۔ وہ مصائب آپ ہمیشہ جو مجالس میں سنتے ہیں، میں نے اسے معمولاً ترک کر کے میں آگے بڑھوں۔ ہاں، جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو بہت فریاد کر کے روئے، اور شہزادی زینب سے کہا تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود۔ شہزادی کے کفن کا اہتمام ہوا، میں ایک منزل آگے جا رہا ہے، کفن کا اہتمام ہوا، اور علامہ ذیشان الجوادی صاحب لکھتے ہیں کہ ہر اولاد نے آ کے اپنی ماں سے آخری ملاقات کی۔ حسین نے کہا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ بندے کفن ٹوٹے، شہزادی نے حسین کو سینے سے لگایا، آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے کہ اے علی ملائکہ میں کوہرام بپا ہے، حسین کو اپنی ماں سے جدا کر، بہت احترام سے جدا کیا ہوگا، ظاہر ہے سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں لگے ہوں گے۔ شہزادی کا جنازہ تیار ہوا، اب علی کا درد دل، آج پوری تقریر اسی بات پر تھی نا، علی کا درد دل۔ پہلے یہ جنازہ رکھا قبر رسول پر، علی نے کہاں دفن کیا یہ تو ہم نہیں جانتے نا، جنت البقیع میں کیا یا اسی حجرے میں کیا، روضہ رسول میں کیا، ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جنازہ لے کر چلے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اطلاع پھیل جائے کہ ہاں جنازہ باہر گیا تھا، اگر باہر ہی نہ جاتا تو جگہ معین ہو جاتی، تاکہ باہر گیا تھا اور جنت البقیع تک گیا تھا، اب نہیں معلوم وہیں دفن کیا یا وہاں سے واپس آیا، لیکن پہلے قبر رسول پر رکھا جنازے کو، اور ایک مرثیہ پڑھا، امیر المومنین نے مرثیہ پڑھا، فرمایا لقد استرجعت الودیعہ، اے اللہ کے رسول آپ کی امانت
مجھ سے لے لی گئی. اس ترجیت کا مطلب یہ نہیں میں سپرد کر رہا ہوں کہ مجھ سے امانت چھین لی گئی آپ کی, مجھ سے امانت لے لی گئی آپ کی. آپ سوال لیکن امانت کا اصول ہے کہ جیسی لو ویسی واپس کرو. علی شرمندہ ہے جب امانت لی تھی صحیح اور سالم تھی. گویا یہ علی اب یہ زمان حال پڑھ رہا ہوں کہ جب واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, پہلو شکستہ ہے. اور پھر یہ جملہ ہے تاریخ میں, فاہ فہ السؤال, اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹی سے ضرور پوچھئے گا, واستکبر الحال, اور یہ حالت پوچھئے گا کہ مدینہ میں ہم پر کیا ظلم ہو. گویا علی اپنی زبان سے رسول اللہ سے نہیں کہنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے دل پر غم پہنچے. اب چونکہ فاطمہ خود پہنچ چکی تھی, لہذا علی نے کہا اب آپ پوچھئے گا اپنی بیٹی سے کہ کیا ہوا تھا. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا کہ آپ کے بعد فاطمہ کی جدائی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں کوئی دوست اپنے دوست کے پاس ہمیشہ باقی نہیں رہے. پھر شہزادی کو دفن کیا, نہیں معلوم کہاں پر, لیکن قبر زہرا پر ایک اور جملہ کہا, فحزنی سرمدا, اے فاطمہ میرا حزن اور غم ہمیشہ رہے گا. فلیلی مسخدہ, علی کی راتیں جاگ کر گزریں گی, علی آپ کو یاد کرے گا. فلیلی مسخدہ, علی آپ کو یاد کر کے گریا کرے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِي. نام حضرت زہرا, جب رسول اللہ کے پاس کوئی فقیر آتا تھا نا مانگنے کے لیے, حضور کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو اسے در فاطمہ زہرا پہ بھیجا کرتے, کہتے تھے جاتے ہوئے اس در سے ملے گا. اتنا بڑا در ہے جہاں سے کائنات کو عطا ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنے دین کے لیے مانگیں گے, اپنی آخرت کے لیے مانگیں گے, ظہور امام زمانہ. میں سوچتا ہوں اب 1400 برس بعد فقط سنتے ہیں اور خالی تصور کرتے ہیں, اب سے برداشت نہیں ہو پاتا. مولا امام زمانہ اپنی ماں کے بارے میں کیا سنا, کیونکہ عالم انوار سے گویا مولا نے اس پورے منظر کو دیکھا ہوگا, اور مولا کی نگاہوں کے ہم تصور کرتے ہیں نا, مولا کو تو حقیقت پوری مولا کی نگاہوں کے سامنے, تو کیا اس وقت کیفیت ہوتی ہوگی. اس لیے امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگیں گے تاکہ مولا ان مصائب کا انتقام لے جو مدینہ میں ڈھائے گئے. علی کی ولایت کے لیے ہم یہ دعا مانگیں گے کہ ہماری نسلیں قیامت تک کے لیے امیر المومنین کی ولایت پر ثابت قدم رہیں, جس ولایت کے لیے شہزادی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور علی کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کو اپنا ولایت یعنی مولا, اور ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کے حکم پر چل رہا ہو در حقیقت وہ عملی طور پر علی کی ولایت کو مان رہا ہے. تو اس کی توفیق بھی ہمیں نصیب ہو سکے, اور پھر جو آپ کی دنیاوی جو بھی حاجات ہیں, گھر کے لیے ہے کوئی, اور رزق حلال میں وسعت کے لیے, خیر و برکت کے لیے, کسی کی کوئی خاص مشکل ہو اس مشکل کی آسانی کے لیے میں توسل پڑھ لیتا ہوں. آپ دل میں جواب دیجیے گا لیکن توسل ہو جائے شہزادی کونین کی بارگاہ میں. میں نے ایک سے زائد مرتبہ شاید اس بات کو پڑھا ہے کہ ایک جرمن فیملی جب آیت اللہ میلانی کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. کہا کیوں قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اتنا شدید ایکسیڈنٹ کہ اللہ نے مجھے اور میری زوجہ کو بچا لیا, لیکن میری بیٹی ایک جوان, اس کا پہلو شکستہ ہو گیا, اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے, تو ظاہر ہے اس وقت اتنا علاج اتنا آسانی سے ممکن بھی نہیں. کہتا ہم نے سارے ڈاکٹرز کو دکھا دیا, سب نے کہا کہ اگر جسم کے کسی اور حصے میں کوئی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو پلسٹر ہو سکتا ہے, کسی کی پسلیاں اگر ٹوٹ جائیں تو پھر اسے اب ہمیشہ کے لیے بستر پہ گزارا کرنا ہے. اور ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے, اور میری جوان بیٹی اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور بستر پر. کہ ایک سیدانی ہمارے یہاں کام کیا کرتی تھی, ایران سے تھی وہ, اس نے آ کر کہا کہ آپ نے دنیا کے ہر طبیب کو دکھا دیا, میرے پاس بھی ایک طبیب ہے. اس طبیب کے لیے کہاں جانا ہوگا, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ طبیب اگر آپ یہاں دل سے پکاریں وہ یہاں آ کر آپ کی مدد فرمائیں گے. اب بس اتنا ضرور ہے کہ جیسے ان کی پسلیاں ٹوٹی ہے نا, ان کی پسلیاں بھی در و دیوار کے درمیان ٹوٹی تھیں. تو آپ ان کے صدقے میں دعا کریں. اور اس کے بعد وہ بیٹی کے جس کا پہلو شکستہ تھا, اس نے کہنا شروع کیا, یا فاطمۃ الزہرا, یا فاطمہ, حالانکہ عیسائی تھی, یا فاطمۃ الزہرا. اور سیدانی یہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے ماں فاطمہ زہرا, میں نے ان کو آپ کے نام کی ہدایت دی ہے کہ کاش اس صدقے میں انہیں ہدایت ملے. تو آپ میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا ان کے سامنے
کہ انہیں شفا نصیب ہو جائے. اور فوراً حجرے میں ایک نور بلند ہوا اور وہ بیٹی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی اور فوراً اس نے چلنا شروع کیا اور زبان پر یا زہرا کی صدا بلند تھی. تو اگر شہزادی چاہیں تو لمحوں میں مقدر سنور سکتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور باقی حاجات جو میں نے آپ سے کہا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے, دل میں لے کے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. مسمار قبروں کو ذرا سوچ کے پھر تو میں سوچتا امام زمان علیہ السلام ہم میں سے اگر کوئی دیکھے خدا نہ خواستہ کہ ہماری ماں کی قبر مسمار ہے, قبر شکست, اگر واقعا وہ جنت البقیع کا امام زمانہ کو بھی پرسہ دیتی ہوں. یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. اللہم خص انتا ولا ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامس. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله اللہ آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاندان زہرا پہ بلند تر سلام.